السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں نور عروج کے قلم سے تحریر کردہ ناول دیدے یارم کی 14 ایپیسوڈ کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اگر آپ اس ناول کو مکمل ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آج ہی DBL کی سبسکرپشن حاصل کر کے اس ناول کو مکمل ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ بادشاہ ربی کی ساری رات اسی ذہنی فکر میں گزری تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر کریں تو کیا کریں۔ مسئلہ بٹھائے ساری رات انہوں نے اپنے رب سے اپنی مدد کی دعائیں مانگی۔ اگلے دن کا سورج ان کے اٹل فیصلے کے ساتھ طلوع ہوا۔ کیا فیصلہ کیا آپ نے ربی؟ بادشاہ سلیمان نے ان سے سوال کیا۔ آج وقت ہمارے ساتھ نہیں بابا جان، اسی لیے ہمیں مجبوراً تالیہ کی گنہگار کو چھوڑنا پڑا ہے، مگر جلد ہی ہم اپنی بہن کا بدلہ سود سمیت لیں گے۔ بادشاہ ربی کی سرخ آنکھیں اور ضبط سے اٹا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ کس کرب سے گزر کر اس فیصلے پر پہنچے ہیں۔ اگر فیصلہ کر چکے ہیں تو خود کو اس فیصلے پر مضبوط رکھے ربی۔ اس وقت ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری زلیخا کو بحفاظت قبیلے واپس لانا ہے۔ باقی زمزمہ قبیلے کی جنات کو اس حرکت پر کیا سزا دینی ہے، یہ فیصلہ ہم بہت جلد کریں گے۔ بادشاہ سلیمان نے ربی کو حوصلہ دیا تو وہ سر ہلا گئے۔ زمزمہ قبیلے کے جنات ایک بار پھر شمعون کا مطالبہ کرتے ان تک آئے تھے۔ بادشاہ ربی نے شمعون کو آزاد کرنے کے بدلے زلیخا کا مطالبہ کیا تھا۔ دونوں جانب سے شرائط مان لی گئی تھی۔ زلیخا کی واپسی کے بدلے شمعون کو رہا کر دیا گیا۔ زمزمہ قبیلے کی جنات نے جو حرکت کی ہے وہ سراسر غلط ہے۔ ان کے ایک فرد نے نہ صرف کوہ قاف کی شہزادی کو قتل کیا بلکہ ہماری ہونے والی ملکہ کو حبس بے جا میں رکھا۔ اگلے کچھ دنوں میں بادشاہ ربی نے تمام قبائل کو اکٹھا کیا تھا۔ ہم نے اپنی ہونے والی ملکہ کی خاطر شمعون کو اپنی بہن کے قتل کے بدلے قتل نہیں کیا، مگر جو حرکت زمزمہ قبیلے کی جانب سے کی گئی اس پر انہیں معافی ملنا ممکن نہیں ہے۔ تمام قبائل کے جنزات خاموش تھے کیونکہ جانتے تھے وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہے۔ آج جو ہوا وہ مستقبل قریب میں نہ ہو، اس لیے یہ ضروری ہے کہ انہیں کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ زمزمہ قبیلے کو تمام جنات قبائل سے قطع تعلق کرنا ہوگا۔ وہ کسی بھی دوسرے قبیلے سے کوئی رابطہ استوار نہیں کر سکتے اور انہیں کوہ قاف کی آخری سرحد پر اپنا قبیلہ آباد کرنا ہوگا۔ بادشاہ ربی کے فیصلے پر بادشاہ سلیمان اور باقی تمام سردار جنات متفق تھے۔ اگر کسی کو بھی ہمارے فیصلے سے انحراف ہے تو وہ ہم سے تمام تعلقات ختم کر کے زمزمہ قبیلے کے ساتھ جا سکتا ہے۔ اس کے سرد انداز پر کسی میں بھی اعتراض اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس طرح زمزمہ قبیلے کو نہ صرف کوہ قاف سے دربدر کر دیا گیا بلکہ ان سے ہر قسم کے تعلقات ختم کر لیے گئے۔ ربی اور زلیخا کی کچھ دنوں میں سادگی سے شادی کر دی گئی۔ ان دونوں کو ہی تالیہ کے دکھ سے نکلنے میں خاصا وقت لگا تھا۔ بادشاہ ربی شمعون سے بدلہ لینا چاہتے تھے، مگر کچھ ہی سالوں میں انہیں علم ہوا کہ شمعون نے خودکشی کر لی۔ وہ نہیں جانتے تھے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، مگر وہ پرسکون تھے کہ ایک مجرم کیفر کردار کو پہنچا۔ وقت تیزی سے پڑ لگائے گزرنے لگا۔ بادشاہ سلیمان زیادہ عرصہ تالیہ کا دکھ برداشت نہیں کر سکے اور وہ بھی دنیا چھوڑ گئے۔ بظاہر وہ سب بہت آگے بڑھ گئے تھے، مگر کسی کو علم نہیں تھا کہ ماضی اچانک اس طرح ان کی زندگی پر حملہ آور ہو جائے گا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ حال تم نے جن لوگوں کو سزا دی ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا لیلا۔ بادشاہ ربی تم سے سچ چھپاتے رہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے تم اس تکلیف سے گزرو یا کوئی شرمندگی محسوس کرو۔ ساشا کی زبانی ماضی کی حقیقت جان کر لیلا ساکت رہ گئی تھی۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ میرے بابا اتنا نہیں گر سکتے۔ لیلا کسی طور اس پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ساشا کے لہجے کی مضبوطی اس کا یقین ڈگمگا رہی تھی۔ کاش یہ حقیقت ہوتی لیلا، مجھے ان کی بات پر یقین نہ آتا اگر وہ تمہیں یہ حقیقت بتانے سے گریزاں نہ رہتے۔ وہ نہیں چاہتے تھے تم اپنے بابا سے نفرت کرو، تبھی خاموش رہے۔ انہوں نے ہر بار اپنا ظرف دکھایا اور تم نے کیا کیا؟ ساشا آج اسے حقیقت کا وہ آئینہ دکھا چکی تھی جس میں لیلا کو اپنا چہرہ انتہائی کریہ لگ رہا تھا۔ وہ شخص جس نے تم سے بے پناہ محبت کی، عشق کیا، تم نے اسے دھوکہ دیا، اس کے پیٹ میں چھرا گھونپ کر ثابت کر دیا کہ تم کس کی بیٹی ہو۔ ساشا کے سوا اگر کوئی اور یہ سب کہتا تو وہ کبھی برداشت نہ کرتی، مگر وہ اس کی جان سے عزیز سہیلی تھی۔ اور تم جانتی ہو بادشاہ حاجب نے تمہارے دھوکے کے بعد کیا کیا؟ ساشا نے سوال کیا، جس پر لیلا حیرت سے سر اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ جب شائق نے ان سے پوچھا کہ کس نے کیا ان کے ساتھ یہ سب، تو وہ خاموش رہے، صرف اس لیے کہ تمہیں کوئی برا بھلا نہ کہے، تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ ان کے جیسا صرف کسی میں نہیں ہو سکتا لیلا۔ ساشا تلخی سے بولی، جبکہ لیلا کو تو لگ رہا تھا کہ وہ دوبارہ بولنے کے قابل ہی نہیں ہو سکے گی۔ میں یہ سب تمہیں کبھی نہ بتاتی لیلا، مگر میں چاہتی ہوں تم بادشاہ حاجب سے معافی مانگ لو، شاید اسی طرح ہم اپنے بڑوں کے کیے غلط افعال کی تلافی کر سکیں۔ ساشا اس کے قریب آتے اس کا ہاتھ تھام کر بولی، وہ مجھے معاف نہیں کریں گے ساشا، میں نے جو دھوکہ ان کی محبت کو دیا اس پر وہ زندگی بھر مجھے معاف نہیں کر سکیں گے۔ لیلا خوش فہم نہیں تھی، وہ جانتی تھی اس کا جرم ناقابل تلافی ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی جرم نہیں لیلا جس کی معافی نہ ہو۔ ہاں، دل توڑنا سب سے بڑا گناہ ہے، مگر اگر سچے دل سے توبہ کی جائے
تو اللہ پاک دلوں میں بھی گنجائش نکال دیتا ہے۔ ساشا نے نرمی سے کہا تو اس نے حیرت سے ساشا کو دیکھا۔ تو تم؟ اس کی حیرانگی دیکھ کر ساشا جان گئی تھی کہ وہ کیا پوچھنا چاہتی ہے۔ ہاں لیلا، میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ یہ عرصہ جو میں نے وہاں گزارا ہے، اس میں مجھے ادراک ہوا کہ ہم سب کو خالق نے بے مقصد تخلیق نہیں کیا۔ اس نے انسانوں کے ساتھ ساتھ ہم جنات کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ہم اپنا مقصد حیات بھول کر خود فراموشی کی زندگی گزارے ہیں۔ ساشا نے نظریں جھکائے عاجزی سے کہا، یہ کیسا دین ہے ساشا، جو اپنے ماننے والوں کو اتنی نرمی، اتنی اچھائی سکھاتا ہے، جس کے پیروکار خود کو تکلیف دینے والوں کو بھی معاف کرنے کا وصف رکھتے ہیں؟ لیلا حیرت زدہ تھی ان سب کے ظرف پر، کیونکہ دین اسلام سب سے پہلا درس ہی صلہ رحمی، محبت، صبر اور برداشت کا دیتا ہے۔ لیلا، یہ دین اتنا پیارا ہے کہ جیسے جیسے اس کے بارے میں سیکھتے جاؤ ویسے ویسے اس سے عقیدت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ساشا نے مسکرا کر کہا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میری معافی بابا کی کیے گناہ کا کچھ بوجھ ہلکا کر سکتی ہے تو میں ضرور معافی مانگوں گی، حاجب سے بھی اور بادشاہ ربی اور ملکہ زلیخا سے بھی۔ لیلا کو اپنے کیے پر جتنی شرمندگی ہوتی کم تھی۔ مجھے یقین تھا لیلا تمہارا یہی فیصلہ ہوگا۔ بادشاہ حاجب کا تو نہیں کہہ سکتی، مگر دیکھنا، بادشاہ ربی اور ملکہ زلیخا تمہیں جلد معاف کر دیں گے۔ ساشا مسکرا دی۔ تم بتاؤ، تمہارے اس شائق کے ساتھ تمہارا کچھ بنا یا نہیں؟ لیلا کے سوال پر وہ تلخی سے مسکرا دی۔ ہر کسی کا ضرب بڑا ہو یہ بھی ضروری کہاں ہے دوست؟ شائق سے میرا نکاح 11 ماہ پہلے ہو چکا ہے، مگر ایک شوہر سے پہلے وہ ایک وفادار دوست ہیں، اور اپنے دوست کے ساتھ ہوئے دھوکے پر ان کے نزدیک پورا زمزمہ قبیلہ ہی بے وفا اور دھوکے باز ہے۔ ساشا کے الفاظ پر لیلا سب سمجھ چکی تھی۔ مجھے معاف کر دو ساشا، میری وجہ سے تمہاری زندگی بھی خراب ہو گئی۔ لیلا نے اس کے ہاتھ تھامے۔ نہ میری جان، تم کیوں معافی مانگ رہی ہو؟ اچھا ہے مجھے اس کا ظرف معلوم ہو گیا، وہ میری محبت کے قابل تھا ہی نہیں شاید۔ ساشا اداسی سے کہتی اس کے کمرے سے نکلتی چلی گئی، جبکہ لیلا پیچھے اپنے ضمیر کی عدالت میں مجرم بنی کھڑی رہ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اگلے دن جس وقت کرتاس قبیلے میں دوسرے سپاہیوں نے زندان کے پہرے داروں کو زندان کے باہر بے ہوش اور مردہ حالت میں پایا تو انہوں نے فوراً زندان کی تلاشی لی، مگر وہاں سے بادشاہ ربی اور ملکہ زلیخا کو غائب پاتے وہاں ایک شور برپا ہوا۔ ایک سپاہی نے فوراً یہ خبر جلال تک پہنچائی تھی، جو بالکل پرسکون سا اپنے دربار میں بیٹھا تھا۔ بادشاہ ربی اور ملکہ زلیخا کی گمشدگی کی خبر اس کے لیے کسی دھماکے سے کم ہرگز نہیں تھی۔ تم سب کیا وہاں مکھیاں مار رہے تھے جب وہ دونوں غائب ہوئے؟ وہ ہوش میں آئے سپاہیوں کو دیکھتا دھاڑا تھا جو اس کی دھاڑ پر سہم چکے تھے۔ ہم کچھ نہیں جانتے بادشاہ سلامت، اچانک کسی نے پشت سے ہم پر وار کیا اور ہم بے ہوش ہو گئے۔ ان میں سے ایک آہستہ آواز میں منمنایا۔ تو جب وہ وہاں پہنچ رہے تھے تو کیا کان بند تھے تمہارے؟ نکموں کی فوج اکٹھی کر رکھی ہے میں نے، جلال غصے سے بولا۔ معاف کر دے بادشاہ سلامت، ہم جلد انہیں ڈھونڈ لیں گے، وہ سب معذرت خواہ انداز میں بولے، جس پر جلال نے تیش سے انہیں دیکھا۔ شام ہونے سے پہلے مجھے وہ دونوں اپنے سامنے چاہیے، ورنہ تم سب کسی کو نظر نہیں آؤ گے۔ اس کے خطرناک لہجے میں سب سر ہلاتے وہاں سے بھاگے۔ جلال، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ شہزادہ شفیع نے وہاں آتے پوچھا۔ آپ کا بھائی قید خانے سے فرار ہو چکا ہے، اور یہ اس نے اکیلے نہیں کیا بلکہ کسی نے اس کی مدد کی ہے، جلال بد تہذیبی سے بولا۔ کیا؟ مگر اچانک کون اس کی مدد کرنے والا پیدا ہو گیا؟ شہزادہ شفیع نے پرسوچ انداز میں اسے دیکھا۔ اگر مجھے پتہ ہوتا تو کیا میں آپ کے سامنے کھڑا یہ بکواس کر رہا ہوتا؟ جلال کو ان کے سوال پر طیش آیا۔ جلال، کہیں حاجب واپس تو نہیں لوٹ آیا؟ شہزادہ شفیع نے خوفزدہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، حاجب واپس نہیں آ سکتا، جلال نے مٹھیاں بھینچتے نفی میں سر ہلایا۔ اور اگر وہ واپس لوٹ آیا ہو تو؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا، لہجے میں عجیب سا خوف تھا۔ اگر وہ واپس لوٹ آیا ہوا تو اس بار زندہ نہیں رہے گا، میں اسے ایسی جگہ ماروں گا کہ اس کی روح تک کانپ اٹھے گی، جلال نفرت سے بھرے لہجے میں بولا۔ اسے کمزور سمجھنے کی غلطی تم پہلے بھی کر چکی ہو جلال، اور انجام بھی دیکھ چکی ہو، اس بار اسے کم مت سمجھنا، خاص کر جب تم نے اس کے ماں باپ کو اذیت دی۔ اس وقت وہ زخمی شیر بنا ہوگا اور جو پہلے سے زیادہ خطرناک ہوگا، انہوں نے اسے سمجھانا چاہا۔ ایک بار اس سے مات کھا کر میں جان چکا ہوں کہ اسے کیسے قابو کرنا ہے، اس بار اسے خود کو ہرانے نہیں دوں گا میں، جلال کی آنکھوں میں شعلے سے لپکے تھے۔ سپاہیوں! اچانک وہ تیز آواز میں دھاڑا، جبکہ اس کی آواز پر باہر سے کئی سپاہی بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے تھے۔ جی بادشاہ سلامت، اس کی تیش زدہ آواز بتا رہی تھی کہ وہ کس قدر غصے میں ہے۔ قبیلے کے اندر باہر ہر جگہ چھان مارو، خاص کر قبیلے کے باہر موجود جنگل کی تلاشی اچھے طریقے سے لو، جہاں بھی بادشاہ ربی یا بادشاہ حاجب دکھائی دیں فوراً مجھے اطلاع دو، جلال نے غصے سے انہیں حکم دیا۔ جی بادشاہ سلامت۔ وہ ادب سے سر ہلاتے وہاں سے بھاگتے ہوئے نکلے۔ جلال کی پرسوچ نگاہیں سامنے دروازے پر ٹکی تھیں، اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اتنی جلدی ہار نہیں ماننے والا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ حاجب جلال پر حملہ کرنے سے پہلے حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر کس نے جلال کو یہ ہمت دی کہ اس نے کرتاس قبیلے کے بادشاہ پر حملہ کرنے کی جرت کی۔
یہی سب جاننے کے لیے وہ قبیلے کے گرد موجود جنگلات اور وہاں موجود جنات سے ملاقات کر رہا تھا۔ شائق کو اس نے ساشا کو واپس لانے کے لیے بھیجا تھا۔ شائق ششپنج کا شکار تھا، کیونکہ کل جس سے بے عزت کر کے نکالا تھا آج کس منہ سے اس پر معافی طلب کرتا، مگر حاجب کی سختی پر اسے ماننا پڑا۔ حاجب جنگل سے گزر رہا تھا جب اسے اپنی پشت پر آہٹ محسوس ہوئی ہوں، جیسے ہر طرف سے کئی قدم اس کی طرف بڑھے ہوں۔ اس نے چوکنا ہو کر ارد گرد دیکھا، اس پر پشت سے وار ہوا جب اس نے گھوم کر تلوار نکالتے پیچھے والے پر زوردار حملہ کیا۔ اچانک ہر طرف سے اس پر جلال کے سپاہیوں نے حملہ کیا۔ وہ پورے چوکنا انداز میں ان سب سے لڑ رہا تھا۔ اس نے چند ہی لمحوں میں کئی سپاہیوں کو مار کے دایا تھا۔ اچانک اس پر ایک بار پھر پشت سے حملہ ہوا۔ اس سے پہلے کہ اس کی تلوار اس سپاہی کو ختم کرتی، نامعلوم جانب سے آتے حملے پر وہ سپاہی زمین بوس ہوا۔ حاجب نے اس سمت دیکھا تو کتنے ہی پل ہلنے سے قاصر ہوا۔ یہ وہ آخری چہرہ تھا جسے دیکھنے کی اسے خواہش تھی۔ لیلا نہ جانے کب وہاں پہنچی تھی۔ حاجب جو اسے دیکھ کر ساکت ہو چکا تھا، اس پر دوبارہ حملہ ہوا، مگر لیلا نے آگے بڑھتے ان واروں کو ناکام بنا دیا۔ مجھے بعد میں دیکھ لیجیے گا بادشاہ سلامت، پہلے خود پر آئے مشکل کو تو دیکھ لیں۔ اسے یکٹا خود کو دیکھتا پا کر لیلا کہے بنا نہ رہ سکی۔ اگلے کچھ ہی لمحوں میں ان دونوں نے سارے سپاہی مار گرائے تھے۔ حاجب کے لب بھینچے ہوئے تھے۔ لیلا کی وجہ سے محسوس ہوتا سارا غصہ وہ ان سپاہیوں پر اتار رہا تھا۔ حاجب میری بات سنیں۔ ان سب سے فارغ ہوتے حاجب نے وہاں سے نکل جانا چاہا جب لیلا اس کی ہاتھ تھام گئی۔ خبردار، خبردار جو ہمارا نام اپنی زبان سے لینے کی یا ہمیں اپنے ہاتھوں سے چھونے کی کوشش کی تو۔ حاجب نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالا۔ حاجب ایک بار میری بات سن لیں، لیلا نے التجائی انداز میں کہا۔ وہ اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی مگر وہ موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ کیا سنیں؟ آپ کا کوئی نیا جھوٹ، کوئی نیا فریب؟ معاف کیجیے گا محترمہ، مگر ہمیں آپ کی کوئی بات سننے میں دلچسپی نہیں ہے۔ حاجب سرد لہجے میں بولتا اس کے وجود میں برف سی ٹھنڈک اتار گیا تھا۔ ساشا تو کہتی تھی آپ کے مذہب کے ماننے والوں کے دل میں بہت وسعت ہوتی ہے، آپ کا مذہب آپ کو قتل تک معاف کرنے کا درس دیتا ہے۔ لیلا نہ جانے کیوں یہ بات کہہ گئی تھی۔ ہاں، ہمارا مذہب ہمیں قتل تک معاف کرنا سکھاتا ہے، مگر یہی مذہب کہتا ہے جو کسی کا دل جوڑے گا بنا حساب کتاب جنت میں جائے گا، تو جو کسی کا دل توڑے گا اس کا کیا انجام ہوگا؟ دل توڑنے کی معافی نہیں ہے ہمارے مذہب میں۔ حاجب نے جس انداز میں کہا لیلا ساکت رہ گئی۔ میں معافی مانگ، لیلا نے خود میں حوصلہ جمع کرتے کہنا چاہا جب حاجب اس کی بات قطع کر گیا۔ ہم آپ کا ہر گناہ، ہر جرم معاف کر دیں گے اگر آپ ہمارے اس ایک سوال کا سچ سچ جواب دیں گی تو۔ حاجب نے اچانک سنجیدگی سے کہا۔ کون سا سوال؟ لیلا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا آپ نے ایک دن بھی، ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے محبت کی تھی؟ اس کے سوال پر لیلا ساکت ہوئی۔ وہ اس کے سوال کا فوری جواب نہیں دے سکی تھی۔ بتائیں لیلا شمون، کیا ہمارے ساتھ رہتے ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو ہم سے محبت محسوس نہیں ہوئی تھی؟ حاجب اسے دونوں کندھوں سے تھامے پوچھا۔ کیا آپ سارا وقت صرف اپنے بدلے کے بارے میں سوچتی رہیں؟ حاجب کا لہجہ لیلا کو بے حس و حرکت کر گیا تھا۔ میں لیلا کے لب بے آواز ہلے، الفاظ جیسے لڑکھڑا گئے تھے۔ جھوٹ وہ بولنا نہیں چاہتی تھی اور سچ کس منہ سے کہتی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سمجھ گئے، لب بھینچتے حاجب نے اسے چھوڑا۔ کیا؟ لیلا نہیں جانتی تھی اس کی چپ ان دونوں کو کتنا دور کر دے گی۔ آپ کا جواب معلوم ہو گیا ہمیں۔ آپ کے لیے وہ سب صرف ایک کھیل تھا، محبت تو صرف ہم نے کی اور اس کا خوب صلہ بھی پایا۔ جائیں، حاجب ربی آپ کو اپنا قتل بھی معاف کرتا ہے۔ حاجب تلخی سے اسے دیکھ کر بولا۔ کوشش کیجیے گا زندگی میں دوبارہ کبھی ہمارے سامنے مت آئیے گا، ورنہ اپنی نہ صحیح اپنے ماں باپ کی اذیت معاف نہیں کریں گے ہم آپ کو۔ حاجب نے اسے چھوڑتے جیسے اچھوت کے مانند خود سے دور کیا۔ یہ لمحہ لیلا کے لیے آخر تکلیف کا تھا۔ آپ تو محبت کرتے تھے نا مجھ سے، کیا وہ محبت بھی باقی نہیں رہی؟ لیلا اس کے دور ہونے پر کیوں تڑپ رہی تھی کہ حاجب کی سمجھ سے باہر تھا۔ نہیں، کچھ باقی نہیں ہے، نہ محبت نہ وہ عشق۔ حاجب سپاٹ لہجے میں بولتا اس کی ہستی ہلا گیا تھا۔ ہمارے دل میں اگر آپ کے لیے کچھ باقی ہے تو وہ صرف نفرت ہے، صرف اور صرف نفرت۔ حاجب نے ایک پل کو صرف اسے دیکھا اور لیلا کو لگا وہ اس کی نفرت کے شعلوں میں جل کر بھسم ہو جائے گی۔ نہیں، یہ تو نہیں۔ کیا کیا لیلا؟ سچ کیوں نہیں بولا؟ کیوں نہیں بتایا انہیں کہ تم محبت کرنے لگی تھی ان سے؟ حاجب کے وہاں سے جاتے ہی لیلا کے دل نے اسے کچوکے لگائے۔ کس منہ سے بتاتی؟ اس کا دماغ دل کے مقابل آیا تھا۔ وہ بنا محبت کے تو میرا جرم معاف کر گئے، لیکن اگر انہیں علم ہو جاتا کہ میں نے محبت کر کے بھی انہیں اپنی ہی محبت کو رسوا کیا، دھوکہ دیا، تو وہ ساری عمر مجھے معاف نہ کرتے۔ وہ خود کو ہی خود کی صفائی دے رہی تھی۔ تو اب کیا کرو گی تم؟ خود پر مصنوعی نفرت کا خول چڑھائے جو جی رہی تھی، اب تو وہ وجہ بھی نہیں رہی تھی۔ اب کس آسرے جیو گی؟ اس سوال پر لیلا کے وجود سے جیسے کسی نے جان نکالی تھی۔ میں انہیں خود سے دور نہیں ہونے دوں گی۔ ایک وقت تھا جب حاجب ربی نے اپنی محبت نبھائی تھی، اب میری باری۔ لیلا نے خود کو سے عہد کیا، مگر کیا وہ اپنا قول پورا اتر پاتی؟ آخر ایسی کیا وجہ تھی جو اس نے محبت ہونے کے باوجود حاجب کو تکلیف دی، اسے اذیت پہنچا کر خود بھی تکلیف میں سلگتی رہی؟
یہ وہ سوالات تھے جن کے جواب جلد سامنے آنے والے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ساشا۔ شائق ساشا کو لینے زمزمہ قبیلے آیا تھا۔ وہاں کے جنات سے ساشا کا پتہ معلوم کرتے کرتے وہ ایک گھر کے باہر آ کر رکا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو کچھ دیر بعد ساشا نے دروازہ کھولا۔ اس سے پہلے وہ شائق کو دیکھ کر دروازے کے ساتھ ساتھ رخ بھی موڑتی شائق اندر داخل ہوا۔ کیا لینے آئے ہیں یہاں؟ ساشا نے تلخی سے پوچھا۔ تم سے ملنے آئے ہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا، جس پر ساشا پررضیت سا مسکرا دی۔ کیوں؟ ایک منٹ، شاید کوئی الزام رہ گیا تھا جو آپ مجھ پر لگانا چاہتے تھے مگر نہیں لگا سکے، ہے نا؟ ساشا نے جس انداز میں کہا شائق شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ ایسا نہیں ہے ساشا۔ اس کے لہجے کی تکلیف شائق کو اچھی طرح سمجھا گئی تھی کہ اس کے لگائے الزامات نے ساشا کو کتنی چوٹ پہنچائی تھی۔ تو پھر کیسی بات ہے شائق صاحب؟ کل تک جو آپ کے نزدیک دھوکے باز فراڈ تھی، آج ایسا کون سا کام آ گیا جو آپ کو خود اس تک آنا پڑا؟ ساشا کے سوال پر شائق نے سر اٹھائے اسے دیکھا۔ جانتا ہوں بہت تکلیف دی ہے میں نے تمہیں، مجھے بس اب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ شائق اپنی غلطی تسلیم کر رہا تھا مگر اس کا کچھ بھی کہنا ساشا کے نزدیک بے فائدہ تھا۔ جو بے اعتباری اور نفرت کل وہ اس پر آشکار کر چکا تھا، اس کے بعد اب اس کی معذرت کسی کام کی نہیں تھی۔ آپ جانتے ہیں میری سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ ساشا نے اسپاٹ انداز میں پوچھا، جس پر شائق نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ سے محبت کرنا۔ 1 سال سے آپ کی نکاح میں ہوں میں، آج تک کوئی ایسی راحت، کوئی ایسے الفاظ یاد کرے جو آپ نے مجھے سونپے ہوں۔ محبت کی ایک بوند تک نہیں تھی آپ کے پاس میرے لیے۔ ساشا آج اسے آئینہ دکھا رہی تھی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں ساشا۔ مانتا ہوں کبھی کہا نہیں مگر یہی سچ ہے۔ شائق نے اسے اپنے قریب کرنا چاہا مگر وہ دور ہو گئی۔ جھوٹ ہے یہ۔ ہمارے دل میں کسی کے لیے جو جذبہ ہو وہ کبھی نہ کبھی سامنے آ ہی جاتا ہے، جیسے کل آپ کی نفرت مجھ پر اچھے سے آشکار ہوئی کیونکہ میرے لیے وہی تھی آپ کے پاس۔ ساشا نے تلخی سے کہا۔ ساشا میں، شائق نے دوبارہ اپنی صفائی دینی چاہی جب وہ اس کی بات قطع کر گئی۔ کوئی جھوٹ نہیں سننا مجھے۔ سچ کہوں تو اب آپ کی محبت پانے کی کوئی حسرت بھی نہیں رہی۔ ساشا نے ہاتھ اٹھاتے اسے روک دیا۔ میں پہلے دن سے آپ پر مصیبت کی طرح مسلط ہوئی تھی جسے آپ مجبوراً نبھاتے رہے۔ شیخ ولی محمد اگر زبردستی نہیں کرتے تو آپ مجھ سے یہ رشتہ بھی کبھی نہ چھوڑتے، مگر یہاں بھی آپ بے بس ہو گئے۔ ساشا کو تو لگ رہا تھا آج سارے حساب باغ کرنے پر اتر آئی ہو، مگر مزید آپ کو یوں زبردستی اس رشتے کو گھسیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساشا کے انداز پر شائق چونکا۔ مطلب؟ آخر کیا فیصلہ سنانے جا رہی تھی وہ؟ مطلب یہ کہ آپ میری طرف سے باندھے کھائے ہر رشتے سے آزاد ہیں۔ بھول جائیں آپ کی زندگی میں کوئی ساشا کبھی آئی بھی تھی۔ ساشا کا فیصلہ شائق کی چلتی سانسوں کو چند پل روک گیا، جبکہ خود کو فیصلہ سناتی وہ رخ پھیر گئی۔ شائق؟ اسے لگا وہ چلا جائے گا مگر اصل جھٹکا تو تب لگا، اگلے ہی پل لگا جب وہ اس کے بازو تھامتا اسے کھینچ کر اپنے حصار میں لے گیا۔ بس چپ، بہت ہوا، اب ایک لفظ اور نہیں۔ شائق اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی گرم سانسیں ساشا کو اپنا چہرہ جھلساتی محسوس ہوئیں۔ ہر بار خود ہی بولنے، خود ہی فیصلہ کرنے اور خود ہی سزا سنانی ہے نا؟ شائق نے سنجیدگی سے پوچھا تو ساشا تو ساکت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب ان دونوں کے مابین ایسا قرب دیکھنے کو ملا تھا، ورنہ شائق کے لیے تو شاید زندگی میں صرف فرض تک محدود تھی۔ پہلی ملاقات سے لے کر اب تک ہر بار تم نے خود سے فیصلے کیے، مجھ سے محبت کرنی ہے، مجھے خود سے باندھنا ہے، بار بار میرے راستے میں آنا ہے، سب تمہارا فیصلہ تھا۔ شائق کی گرفت اس پر پل پل بڑھتی جا رہی تھی۔ جب سے ہم ملے ہیں تم نے کتنی بار مجھے غصہ دلایا، میری مرضی کے خلاف باتیں کی، حرکتیں کی، میں نے کچھ کہا نہیں نا؟ یوں اس پٹر پٹر بولتی چڑیل کو اپنی باہوں میں سانس تک روکے دیکھ کر شائق کو اس پر ڈھیروں پیار آیا۔ اگر کل میں نے غصے اور تکلیف میں چند باتیں کہہ دی تو کیا معافی نہیں مل سکتی مجھے ان پر؟ کیا ہمارے بیچ بولنے کا حق صرف تمہیں حاصل ہے؟ شائق کے سوال پر ساشا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں شہزادی تالیہ کے بارے میں جان کر بہت اذیت میں تھا کیونکہ انہوں نے بھی بادشاہ حاجب کی طرح محبت میں دھوکہ کھایا۔ اس تکلیف کو میں تم پر اتار گیا، جانتا ہوں غلط کیا۔ شائق شاید ہی زندگی میں اتنا بولا ہو جتنا اپنی ناراض چنی کو منانے کے لیے بولنا پڑ رہا تھا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ شائق نے ایک بار پھر معافی طلب کی۔ مجھے معاف نہیں کرنا تمہیں۔ ساشا نے خفگی سے منہ موڑنا چاہا، جب شائق اس کی گال تھامتے واپس رخ اپنی طرف پلٹا گیا۔ معاف نہیں کرنا؟ شائق نے پوچھا، جس پر منفی میں سر ہلا گئی۔ ٹھیک ہے مت کرو، لیکن میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ رہ کر جتنا ناراض رہنا ہوا رہ لینا، میں پوری کوشش کروں گا منانے کی، لیکن یوں یہاں نہیں چھوڑ سکتا تمہیں۔ شائق کا لہجہ التجائیہ کم اور حکمیہ زیادہ تھا۔ اگر میں انکار کر دوں تو؟ ساشا نے اکڑ کر پوچھا۔ بھائی وہ حکم دے رہا تھا تو وہ کیسے پیچھے رہتی؟ تو میں اٹھا کر لے جاؤں گا، بھولو مت شوہر ہوں تمہارا، کسی کے باپ میں ہمت نہیں ہے تمہیں مجھ سے دور کرنے کی، تمہیں بھی نہیں ساشا بیگم۔ شائق نے دھمکی دی۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ ساشا نے اسے گھور کر پوچھا تو وہ مزے سے سر ہلا گیا۔ یہی سمجھ لو، اب اس سے پہلے کہ میں اپنی دھمکی پر عمل کروں جلدی سے چلنے کی تیاری کروں۔ شائق کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ ٹلنے والا نہیں ہے۔
میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی، مقابل سے بھی دھمکی موصول ہوئی تھی۔ منظور ہے، تم میرا جینا حرام کرنا، میں اپنے بغیر تمہارا سانس لینا محال کر دوں گا۔ شائق کے معنی خیز جواب پر ساشا حیرت میں اسے دیکھنے لگی۔ یہ ایک رات میں میرے تھرک کے کیڑے اس میں کیسے منتقل ہو گئے؟ ساشا صرف سوچ سکی تھی، کہتی کیسے؟ جانتا ہوں کیا سوچ رہی ہو، یہی نہ کہ میں تمہاری طرح ٹھرکی کیسے ہو گیا؟ شائق کی اس کی سوچ پڑنے پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یوں حیرت سے مت دیکھو، تمہاری نظریں صاف بتا رہی ہیں کہ تم مجھے آخر قسم کا ٹھرکی محسوس کر رہی ہو۔ اس کی حیرت پر شائق نے اس کی آنکھوں پر چوٹ کی۔ مجھے ایسی فضول باتیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، خوش فہمی کی دکان، ساشا ایسے کیسے اسے سچا ثابت ہونے دیتی؟ چلو خوش فہمی صحیح، غلط فہمی میں تو مبتلا نہیں ہوں نا۔ وہ دونوں اسی بحث میں مگن وہاں سے نکل آئے تھے۔ مجھے تمہارے منہ نہیں لگنا، خدا کے لیے کچھ دیر اپنا منہ بند رکھو۔ ساشا حیران تھی، وہ جو ضرورت کے تحت ہی بولتا تھا اور مسلسل بول رہا تھا۔ منہ نہ لگنے والا راستہ تمہارے پاس نہیں ہے میری جان، کیونکہ خوشی سے یا زبردستی، مگر تمہاری قسمت میں اب میرے منہ لگنا ہی لکھا ہے۔ شائق نے اسے چڑھایا۔ بولتے رہو، میں سن ہی نہیں رہی۔ ساشا کانوں میں انگلیاں ٹھوستی تیزی سے آگے بڑھی، جس پر شائق بھی ہنستا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ربی۔ بادشاہ ربی کل رات سے نہایت خاموش اور اداس تھے۔ ملکہ زلیخا ان کے بنا بولے بھی جانتی تھیں کہ وہ اس وقت کن کیفیات کا شکار ہیں، تبھی خاموشی سے چلتے ان کے روبرو آ کھڑی ہوں۔ جانتے ہیں اس وقت آپ کس کیفیت سے گزر ہیں، مگر ایک نہ ایک دن تو یہ ہونا ہی تھا۔ کبھی نہ کبھی تو ہمیں ان بچوں کو سچ بتانا تھا نا۔ ملکہ زلیخا نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ آپ جانتی ہیں ملکہ، تالیہ کے بچھڑنے کا دکھ کم ہی نہیں ہوتا۔ آج بھی ان کی صورت جب آنکھوں کے سامنے لہراتی ہے تو اذیت کی اس انتہا پر پہنچا دیتی ہے جو ہم نے اس وقت محسوس کی تھی۔ بادشاہ ربی کا لہجہ تکلیف سے چور تھا۔ جانتے ہیں ربی، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ربی بہت بہادر ہیں، انہوں نے تب بھی بہت بہادری سے ہر چیز کا سامنا کیا تھا اور آج بھی وہ اسی مضبوطی سے اپنے قدموں پر جمے۔ ملکہ زلیخا ان کا وہ حوصلہ تھی جو انہیں کبھی ٹوٹنے نہیں دیتی تھی۔ مگر ایک بات ہے زلیخا جو آپ نہیں جانتی۔ بادشاہ ربی کی بات پر ملکہ زلیخا نے چونکی۔ کون سی بات؟ حیرت سے پوچھا۔ تالیہ کو صرف تشدد کر کے قتل نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ انسانی بھیڑیوں نے زیادتی کی تھی۔ اس انکشاف پر ملکہ زلیخا کو لگا ان کی ہستی ہل کر رہ گئی ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ربی؟ ملکہ زلیخا کے لب کانپے تھے۔ ہاں زلیخا، یہی سچ ہے۔ ہماری معصوم بہن کو اس شمعون نے انسانی دنیا میں لے کر انہیں انسانی روپ میں موجود درندوں کا شکار بنا ڈالا۔ بادشاہ ربی کی تڑپ پر ملکہ زلیخا کی آنکھوں سے کئی آنسو ایک ساتھ بہے تھے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔